بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیکٹس گرینڈیفلورا یا فلورس. آج کی دوا. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری, سکھر سندھ, پاکستان سے. میرا نمبر ہے 0300 3133 پلانٹ کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے. میازم اس دوا کا سورا. اس دوا کے پروور ہیں اٹلی کے ڈاکٹر روبینی. ٹیوبرکلوزائسس ہے اور کولڈ تھرمل ریمیڈی ہے. اس دوا کے مریض کو یہ احساس رہتا ہے کہ اس کا جسم, دل, دماغ, یعنی کہ جسم کے تمام اعضاء کسی لوہے کے پنجرے سے یا لوہے کی تار سے یا لوہے کی راڈ سے جکڑے ہوئے ہیں, اور یہ لوہے کا پنجرا اس کے جسم میں پیوست ہو رہا ہے, یعنی کہ مستقل طور پر اسے کسا جا رہا ہے. اس دوا کا جو اصل دائرہ کار ہے وہ دل پر ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. اس دوا کا مریض پرخون سرخ ہوگا, پلیتھورک ہوگا. بائیں جانب یعنی کہ الٹی جانب لیٹنے سے اس کو سینے کے اندر جکڑن محسوس ہوگی, دھڑکن, اس کی دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی. تقریباً تمام اس کی تکالیف بائیں جانب الٹی جانب لیٹنے سے بڑھ جاتی ہیں. سنیاس کے زمانے میں اور حیض کے دوران دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا. اس دوا کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں 4C کو یاد رکھنا پڑے گا. اگر ہمیں ان 4C کی سمجھ آ جائے گی تو ہم کیکٹس گرینڈیفلورا کو آسانی سے سمجھ جائیں گے. پہلا ہے کنسٹرکشن, یعنی کہ جسم میں تنگی کا محسوس ہونا, جکڑن کا محسوس ہونا. کنٹرکشن دوسرا ہے کنٹرکشن, یعنی کہ اینٹھن محسوس ہونا, کھینچاؤ محسوس ہونا. تیسرا ہے کنجیشن, یعنی کہ بوجھ, بڑھاؤ, بھاری پن کا احساس ہونا. چوتھا ہے کیج, یعنی کہ پنجرے جیسی کیفیت, جکڑن محسوس کرنا کہ جیسے پنجرے میں جکڑا گیا ہے, ایسی کیفیت محسوس کرنا. اس دوا کے مریض کو درد جسم میں تقریباً ہر جگہ محسوس ہوتا ہے. بجلی کے کرنٹ سا درد ہوتا ہے, بھیجنے والا اور جکڑن والا اس کو درد ہوتا ہے. خون کا دوران اعضاء تک مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا. اور شدید قسم کی کمزوری کا محسوس ہونا. لمبے, گہرے اور جلدی سانس لینے پر اس کو چکر آنا. اس دوا کا مریض چھوٹے چھوٹے سانس لیتا ہے. اگر لمبا اور گہرا سانس لے لے گا تو اس کو چکر آئیں گے. اس دوا کے مریض کو نیند میں گرنے کے خواب میں آتے ہیں,
بہت زیادہ گرنے کے خواب آتے ہیں، اسے موت کا خوف ہوتا ہے، اور ڈر ہے اس کو اس طرح، یہ خوف جو آتا ہے وہ اس بنیاد پر آتا ہے کہ اب مجھے جو مرض لگ گیا ہے وہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ حیض کا، خواتین میں حیض کا، لیٹے جوں ہی وہ لیٹے گی اس کا حیض بند ہو جائے گا، خون کا بہاؤ بند ہو جائے گا۔ ہمیں یہ علامت کاسٹکم میں، لیلیم ٹرگ میں اور بووسٹا میں بھی ملے گی۔ اس کے اپوزٹ دوا ہمیں الٹ کریازوٹ ہے، امونیم کارب ہے، میگنیشیم کارب ہے۔ اس دوا کے مریض کو بخار ہمیشہ مخصوص وقت پر آئے گا، جسے صبح 11 بجے، اسی طرح رات 11 بجے۔ جس کی دوا کی مخصوص علامت ہے۔ اس دوا میں مریض کو دل کے نچلے حصے میں، ایپکس آف ہارٹ، اور دل کے اوپری حصہ، بیس آف ہارٹ، اور بالکل پیچھے دل کے کندھے کے مقام میں درد محسوس ہوتا ہے۔ درد بائیں جانب ہوتا ہے، ساتھ بائیں کندھے میں، بائیں بازو میں، اور یہ درد نیچے ہاتھ کی انگلیوں تک جاتا ہے اور انگلیاں سن ہوئی بھی محسوس ہوتی ہیں۔ اس دوا کے مریض کو سر کے بائیں جانب کانٹا چبھنے جیسا درد محسوس ہوتا ہے، اور اس دوا کے مریض کو سر درد کے دوران اور عموماً روشنی اچھی نہیں لگتی، روشنی سے اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ اس دوا کا مریض مزاجاً اداس، چڑچڑا، غمگین ہوتا ہے، موت کا خوف اس میں نمایاں پایا جاتا ہے، بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پریشان سا نظر آتا ہے، چیخنے چلانے والا تکلیف کے دوران ایسا ہوتا ہے، رونے والا ہوتا ہے، یعنی کہ جلد رو جائے گا۔ اسے اس بات کا ڈر یا خوف ہوتا ہے کہ اس کا مرض لا علاج ہے اور اب وہ مرنے والا ہے۔ سوال کا جواب نہ دینا چاہے یا تسلی بخش جواب نہ دے، تنہائی پسند ہو، اس دوا کے مریض کی مینٹل سمٹمز میں یہ نمایاں علامات ہوتی ہیں۔ اس دوا کے مریض میں دیر سے رات کا کھانا کھانے پر سر میں درد کا ہو جانا، سر پر بوجھ کا احساس، وزن کا احساس یا بھاری پن کا احساس، اور سر میں درد کے ساتھ نکسیر کا ہونا۔ اس دوا کے مریض کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کے کھانے کی نالی تنگ ہو گئی ہے، اس کی زبان خشک ہو گئی ہے، کہ غذا کو نگلنے میں اسے پانی کثیر مقدار میں پینا پڑتا ہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے کچھ لوگ کھانا کھاتے وقت اپنے ساتھ اپنے ایک ہاتھ میں گلاس رکھتے ہیں، ایک ہاتھ سے نوالا لیتے ہیں اور نوالے کے ساتھ ہی وہ پانی پیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دوا کیکٹس گرینڈیفلورا ہے۔ ان کو غذا بالکل نرم چاہیے ہوتی ہے، لیکوڈ فارم میں غذا چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ان کی ذرا سی بھی غذا سیمی لیکوڈ ہو گئی یا سالڈ غذا ہو گئی تو ان کو اس کے ساتھ پانی کی مقدار چاہیے، لمبی مقدار چاہیے، کیونکہ ان کو نگلنے میں، غذا کو نگلنے میں ان کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس دوا کے مریض کو قبض شدید ہوگی اور اسے یہ احساس ہوگا کہ اس کی مقعد کو کسی وزنی چیز نے بند کر کے رکھ دیا ہے یا جکڑا رکھا ہے۔ عورتوں میں کیکٹس گرینڈیفلورا بہت اچھا کام کرتا ہے،
خواتین میں پردرد حیض، کھینچاؤ والے درد، بھینچنے والے درد، جکڑن والے درد جو رحم میں ہوں اور خصیت الرحم میں اووریز میں پائے جائیں، حیض وقت سے پہلے آ جائیں، گہرے رنگ کے لوتھڑے دار اس میں خون کے پیسز ہوں، خون کا بہاؤ لیٹنے سے رک جائے، دل کی عضوی خرابی کے ساتھ حیض کے مسائل، سنیاس کے زمانے کا سر درد جس میں دل کی دھڑکن نمایاں ہو، دل کی دھڑکن کانوں میں محسوس ہونا، تو اس دوا کو کبھی بھی ہمیں اس دوا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کبھی کبھی آ جاتے ہیں مریض نزلے زکام کی حالت میں یا کان بند ہونے کی صورت میں، وہ احساس دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کان کے اندر دل دھڑک رہا ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں کیکٹس گرینڈیفلورا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک مخصوص وقت میں دن یا رات میں یا دونوں اوقات میں، روزانہ یا کبھی کبھار مرض کا لوٹ آنا، یعنی کہ پیکولر ٹائم، ایک مخصوص وقت کے اندر کسی بھی تکلیف کا واپس آنا یا ہونا پیریوڈیسٹی کہلاتا ہے۔ PERIODICITY پیریوڈیسٹی کہلاتا ہے۔ اس کیکٹس گرینڈیفلورا میں جو اس میں دوا مریض کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو اسے تکلیف پلٹ کر روزانہ آتی ہے، وہ اس کو دن 11 بجے یا رات 11 بجے جاڑے کے ساتھ بخار کا ہونا، ملیریا بخار، جریان خون ناک سے، پھیپھڑوں سے، معدے سے، مکت سے یا مثانے سے، ہمیں اس دوا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ نکسیر میں دل کی دھڑکن کے ساتھ یا سر میں درد کے ساتھ اگر مریض یہ شکایت کرے کہ سر میں درد ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے اور پھر فوراً نکسیر آ جاتی ہے، تو اس دوا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ دوا کیکٹس گرینڈیفلورا کارڈیو رومیٹزم یا کارڈک گاؤٹ کی بہت اچھی دوا ہے۔ کارڈک ریموٹزم میں دل کی علامات کے ساتھ جوڑوں کی تکلیف کا ہونا، کارڈک گاؤٹ میں بھی دل کی تکلیف کے ساتھ جوڑوں کا سوج جانا، گٹھیے کا مرض ہو جانا، جکڑن کا احساس، اکڑن کا احساس، کھچاؤ کا احساس، اگر یہ دونوں کیفیتوں میں مریض کے اندر محسوس ہوں تو ہمیں کیکٹس گرینڈیفلورا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس دوا کے مریض کو درد ایسا محسوس ہوگا کہ کسی نے اسے باندھ رکھا ہے اور وہ ایک ایک تار کو کس رہا ہے، یعنی کہ ٹائٹ کر رہا ہے، ایسا اس کو کیکٹس گرینڈیفلورا میں جو مریض ہوتا ہے اس کو درد ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ احساس اسے جسم کے ہر عضو میں، ہر آرگن کے اندر محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ سر کا درد ہو، چاہے وہ کندھوں کا درد ہو، بازوؤں کا درد ہو، ٹانگوں کا درد ہو، دل کی تکلیف ہو، کہیں بھی اس کو تکلیف ہو، درد ہو، اور اس کے ساتھ اگر وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس آرگن کو تاروں سے باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے اور ایک ایک تار کو آہستہ آہستہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے، کسا جا رہا ہے اور اس سے اس کی تکلیف بڑھ رہی ہے، تو کیکٹس گرینڈیفلورا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیکٹس گرینڈیفلورا دل کے امراض میں بہت اچھا کام کرتا ہے۔
कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा लो ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा की मखसूस अलामात जो होती हैं वो ये हैं कि इस दवा के मरीज़ को के सीने पर बोझ का सा एहसास होता है, जकड़न का सा एहसास होता है। उसको ये एहसास होता है कि उसके दिल को कोई भींच रहा है, मुट्ठी के अंदर भींच रहा है या जकड़ रहा है और फिर उसको खोल रहा है, मुट्ठी को खींच रहा है, भींच रहा है और फिर उसे खोल रहा है। इस तरह से उसको अपने दिल की अलामात, दिल की कैफियत महसूस होती है। या उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके दिल को किसी लोहे के पिंजरे में या उसकी छाती को किसी लोहे के पिंजरे के अंदर कैद कर दिया है, जकड़ दिया है। इस दवा का मरीज लंबा गहरा सांस नहीं ले सकता, डीप ब्रीथ नहीं ले सकता। जैसे ही वो डीप ब्रीथ लेता है, लंबा गहरा सांस लेता है, एकदम उसे चक्कर आ जाता है चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। इस दवा का मरीज बाएं जानिब लेफ्ट साइड नहीं लेट सकता। खुली हवा में जाने से उसको बड़ा सुकून मिलता है। इस दवा को एंजाइना पेक्टोरल की अहम अद्वियात में से एक दवा समझा जा सकता है। इस दवा के मरीज़ का बायां हिस्सा यानी कि लेफ़्ट साइड, सर हो, कंधा हो, बाजू हो, हाथ की उंगलियां हो, खुसूसन छोटी उंगली, ये जो चौथी उंगली हमारी होती है, उसका सुन्न हो जाना, ट्रैकिकार्डिया, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, नॉर्मल से बढ़ जाना, 100 से ऊपर दिल की धड़कन का बढ़ जाना, नब्ज़ का बढ़ जाना, तो उसमें हमें कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ग्वाइटर के साथ तंगी तनफ्फुस हो और दिल की धड़कन भी हो, यानी कि मरीज़ की को ग्वाइटर हुआ हो, गर्दन के गदूद सूज गए हों और उसके साथ उसको सांस लेने में तंगी हो रही हो और दिल की धड़कन भी उसकी बेतरतीब हो, ज़्यादा हो, तो हमें कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा को नहीं भूलना चाहिए। एंग्जाइटी में दिल की धड़कन का बढ़ जाना, बेचैनी और घबराहट में ये दवा बेहद मुफीद है। मैं अक्सर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो हाई हो या लो हो, अक्सर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 3 दवाओं का मुरक्कब बनाकर मरीज़ को क्लिनिकल इमरजेंसी में देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। उसमें कर्डेगस के 10 कतरे होते हैं, कैक्टस के 5 कतरे होते हैं और अर्जुना के 5 कतरे होते हैं। ये तीनों मदर टिंचर इसी तरतीब से 1 डोज़ बना देता हूँ 1 गिलास पानी के अंदर और मरीज़ को कहता हूँ कि इसको वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके 1-1 सिप लेकर पीते रहें जब तक मेरी क्लिनिक पे बैठे हैं। आपकी जब तक दवा बने, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो नॉर्मल पे आ जाएगा और अगर लो है तो वो भी नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो रही है तो वो भी कंट्रोल में आ जाती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्कर सिंध, पाकिस्तान से। 0300 3133 990